السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی حد نہیں ان کے عروج کی، ان کو نہ پایا تو کیا پایا۔ حیات النبی ہے جناب محمد، وہ دربار رب میں مقرب محمد۔ خدا مانتا ہے جو کہہ دے محمد، ان کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حیات النبی ہے جناب محمد، ان کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اب میں یہ سناتا رہا ہوں، تم لوگوں کی عقلیں جو سی ہیں، نہ ایسا زمانہ پہلے آیا تھا نہ قیامت تک آئے گا جو نبی پہ جھوٹ بولے وہ اپنی جگہ جہنم میں بنائے۔ آقا جی نے کہا تم سب سے جدا ہو، تم میرے ساتھ جڑو، ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہو کیا جو ملے گا؟ کوئی نیا آدمی آتا ہے مکے مدینے سے، اس کے پیچھے لگ جاتے ہو، اس سے کیا لینا ہے؟ لینا ہے تو وسیلے سے ہوتا ہے۔ جب آقا جی نے کہا تم سب سے جدا ہو، کہ نہ ماضی میں کوئی ایسا تھا نہ حال میں آئے گا قیامت تک، تو میرے سے جڑو، خلاص تمام نبی سے بات چیت تمہاری شروع ہو جائے گی، کیا چاہیے؟ یہ بے وقوف ہے، یہ مستانس بالناس من اہل الافلاس، مالکم داخل معاہم، بس السلام علیکم وعلیکم السلام، عبادانہ۔ مرکھنڈ کی اولاد کم وقت، چھاتو کدو، اور دوسرا اس سے بدتر، آقا جی کہے جو عصبیت کی طرف بڑھا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ سید آل رسول ہو، چاہے کچھ بھی کرے تم اس کا ادب کرو، لیکن اس کو فائدہ نہیں ہوگا جب تک وہ اس کا عمل صحیح نہیں ہوگا۔ بتاؤ، سید ہو کے بھی یہ سب باتیں سنائی ہوئی ہیں، لیکن تم وہی ہو جاتے ہو جو میں جسے دکھ ہوتی اسے جا کھلوتی۔ اس کو ایک ایک لفظ سکھایا، یہ حق والے کو مجھے بہت پیارا لگتا ہے، لیکن ایک چیز پہ جم گیا ہے، مطلب اوپر اللہ نیچے شیخ امین ہے بس۔ تو خدا نے اس کو رستہ دے دیا ہے نبی کریم کی طرف، باقی اس کی بات چیت شروع ہو جائے گی، دیر سے ہوگی۔ طریقت کی حالات، تجلیات، تو گمشم ہو جاتا ہوں، ان کے پاس ہوتا ہوں تو ان کو پتہ نہیں ہوتا میں ان کے پاس بیٹھا ہوں، میں کہیں اور چلا جاتا ہوں۔ اب یہ باتیں کرنے والی نہیں ہیں۔ اللہ پاکستان،
کہ پہلے بھی یہ بات کہی تھی، اب بھی کہی ہے اور یہ مشہور ہی کر دو، ان کو خدا کا شکر نہیں ہے، نالائق سیاستدانوں کے پیچھے، قائد اعظم کے پیچھے پڑے ہیں۔ ابھی 2-3 دن کی بات ہے، وہ نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، آپ نے سنا ہی ہوگا، اس کا انٹرویو لے رہے تھے، پھر نماز کا اس کو کہا گیا کہاں پڑھوں گا، یہ کروں گا، ادھر جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی فاتحہ پڑھتے ہیں، پتہ نہیں جنت میں ہے جہنم میں ہے، ایک انگریزی لیڈر ہے، پیچھے سے آگ کے پجاری تھے، پتہ نہیں کیا ہے، جو کچھ بھی تھے، بس پاکستان کے حق میں اچھا تھا، باقی کیا تو اس نے کچھ نہیں۔ لیکن مطلب میرا ہے، نہ آپ سے دوستی نہ دشمنی، ان لوگوں سے کیا لینا تم نے، ان سیاستدانوں سے۔ آقا جی رحمت اللہ علیہ کہ ان کے دعا کرو، کہا یہ سب ایسے ہیں، میری بات چیت رہتی ان کے ساتھ، کہا یہ سب ایسے ہیں، تو آپ نے کیا لینا ہے؟ میں فخر سے تو نہیں کہتا ہوں، خوشی سے کہتا ہوں، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، آقا جی نے مجھے اپنے معشوق بنایا ہے، تو میں تم کو ملا ہوا، میرے ساتھ دوستی رکھو، اور آقا جی کے ساتھ تمہاری دوستی آسانی سے ہو جائے گی، خدا کی قسم۔ آقا جی جو کہتے جو کسی کا ہو جائے اس کے ہر کے کام میں دخل دیتا ہے، آقا جی تمہارے ہر کام میں دخل دیں گے، حالانکہ یہ حق والا بالکل جاہل ہے، لیکن میرے حق میں بہت اچھا ہے، آقا جی نے اس پر خاص نظر رکھی ہوئی ہے، بس میری وجہ سے بہت چاہتا ہے مجھ کو، کچھ کمیاں خامیاں ہیں وہ سب سے ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کرے وہ نقص دور ہو جائے۔ بہت مشکل سے آیا ہوں، اللہ مجھے آیا نہیں جاتا تھا، تو یہ آقا جی کی باتیں ہیں، اور یہ مشہور بھی کریں، اور یہ لوگ اس بات کو نہیں پھیلاتے، سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، یہ ایسے کام کرتے ہیں، یہ کتنی بڑی چیز ہے، ہاں جی، اور خوشی ہونی چاہیے کہ انسان خوشی سے لوٹ پوٹ ہو جائے۔ آقا جی کہتے ہیں، جو آقا پہ جھوٹ بولے اپنی جگہ جہنم میں بنائے، تو آقا جی سے نقل کر رہا ہوں، تو ان کا الفاظ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ملک خدا اور محمد کی دین ہے، ناشکری نہ کریں، یہ ملک خدا اور محمد کی دین ہے۔ یہ ملک خدا اور محمد کی دین ہے، یہ الفاظ نبی جی کے ہیں، یہ ملک خدا اور محمد کی دین ہے، ناشکری نہ کریں، اصل حاکم اللہ ہے، پھیلانے والا پاکستان، دھماکے والا پاکستان، اور ان کو شکر نہیں ہے۔ اگر ان کو شکر ہوتا یا مجھے خط لکھتے، مجھے تحفے دیتے، تم نے کیسی خبر لائی ہے کہ آقا جی کے الفاظ نقل کیے، آقا جی پہ جھوٹ بول کے میں اپنی جگہ جہنم میں بنانی ہے؟ کہا جو مجھ پہ جان بوجھ کے جھوٹ بول گیا اس کی جگہ جہنم میں آقا جی نے کہا، تو انہوں نے کہا ان کو خوشی نہیں ہوئی، لگے ہوئے ہیں، قائد اعظم کیا کوئی بھی ہو، کوئی کبیرہ ہو صغیرہ ہو، سب کو اللہ بخشے ہم کہتے ہیں، لیکن ان لوگوں سے قریب ہونا، ان کی تعریفیں کرنا، کیا تم کو ملے گا؟ وہ بے نمازی تھا، نماز ہی نہیں پڑھتا تھا، مشرف سے تم کو کیا ملے گا؟ آقا جی نے دفعہ کہا یہ سب ایسے ہیں، میری بات چیت ہوتی رہتی ہے کبھی اتفاق سے، تقاضا کرم سے، کہ نبی کریم سب نبیوں سے زیادہ علم رکھتے ہیں، تو میں ان سے پوچھ لیتا ہوں تو مجھے بتا دیتے ہیں، تو ان سے علم نبیوں سے زیادہ ہے نا، تو مجھے ادھر سے پتہ چلتا ہے۔ جیسے یہ خواہ ادھر لگے ہوئے ہیں، آقا جی کہتے تم جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک تمہارے آپس میں محبت نہیں ہوگی۔ یہ حدیث پہلے بھی سنائی، یہ
لیکن فائدہ نہیں، پھر ایک دوسرے کے بیچ میں گھسے ہوئے، ایک دوسرے سے کیا لینا، وقت ضائع ہوتا ہے، ایک دوسرے کی اصلاح تم نہیں کر سکتے۔ مطلب کی بات ہے ایک دوسرے سے کی باقی اجنبی بن گئے، جیسے تم کو نہ وہ جانتا ہے نہ تم اس کو جانتے ہو، کہ تم کو پڑی ہوئی ہے اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور اس معاملے میں تم کو شیخ امین کی بڑی پڑی ہوئی ہے کہ وسیلہ ہوتا ہے، یہ شخص سچا وسیلہ ہے، میں سچا وسیلہ ہوں تو خدا مجھ پہ رحمت کرے، میں سچا وسیلہ ہوں، ملا سکتا ہوں ڈیڑھ گل کے رستے پہ، ایسے کسی فاصلہ نہیں ہوگا، کسی نے کیا ہے نہ کرے گا، نہ قیامت تک اس سے ہوگا۔ تو یہ لوگ شکریہ کے طور سے میں نے تو ان کو نہیں کہا ایسے کرو کہ میری آمد سے یہ ہے وہ ہے فلان ہے، لیکن آقا جی کہتے ہیں جو تمہارے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہ کرے خدا کا شکر ادا نہیں کرتا، ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو۔ تو اس میں کتنا شکر تم کو میرا ادا کرنا چاہیے۔ میں نے رسول اللہ سے ملاقاتیں بھی کرائی ہیں، ہوئی بھی ایسی ہے، لوگوں کو اس کا یقین تک آ چکا ہے، تو یہ چھوٹی باتیں تو نہیں ہیں۔ تو انہوں نے اس خوشی میں یہ کیا، بہت اچھا کیا اپنے لیے کہ خدا کے رسول کو خوش کیا، ان کی نگاہ زیادہ آئے گی، یہ میری قدر کرتے ہیں۔ اور جس نے کسی کی قدر کی اس کے آقا کی وجہ سے، اس نے اس کی قدر نہیں کی، اس نے آقا جی کی قدر کی۔ تو تم نے جو کچھ کیا یا بنایا ہے میرے لیے کر رہے ہو، تو تم نے آقا جی کی قدر کی، میری قدر نہیں کی، کہ ان کی وجہ سے کی، اور ان کی وجہ سے آپ کو کتنا فائدہ پہنچا رہا ہے۔ کہ ایسا وقت نہ زمانے میں آیا تھا نہ قیامت تک آئے گا، کہا تم سب سے جدا ہو اللہ۔ تو فرمائے ملک خدا اور محمد کی دے دینا، شکری نہ کریں، اصل حاکم اللہ ہے، اس کو پھیلاتے رہیں۔ اچھا جی، جو کچھ پڑھا ہے تو انہیں ہمیشہ بتاتا ہوں، کہیں دنیا میں کوئی پڑھ نہیں سکتا، نہ ان سے ہو سکتا، یہ ان کا دخل ہے، رحمت کی نظر ہے۔ جتنا کچھ پڑھا جاتا ہے تو میں نے کئی دفعہ آپ کو سنایا، بیمار بہت ہوں تو اسی تعداد سے یہ پڑھا گیا ہے، تو وقت کی کمی ہے، یہ تو جو بالکل گیا ہوا ہوں۔ جنات انسان کائنات بطفیل حضرت محمد مصطفیٰ سارے میرے قدم کے نیچے ہے، ہاں، بطفیل حضرت محمد مصطفیٰ، کیونکہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے اپنا حاکم محمد مصطفیٰ کو بنایا، سیدنا محمد مصطفیٰ نے اپنے لیے مجھے چنا ہے، تو میں ان کا بنایا ہوا بیٹھا ہوا ہوں، خود نہیں ہوں۔ اس لیے 2-3 دفعہ پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ڈٹ کے کہو مجھے انہوں نے رکھا ہے، اور کہا ساری کائنات بھی جمع ہو جائے، سارا زمانہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تو جو باتیں میں کرتا ہوں تم نہ کیا کرو، اس لیے تم کو تکلیف دیں گے، مجھے تکلیف نہیں دے سکتے کہ مجھے سپورٹ وہاں سے ہے، اس لیے میں ایسی باتیں کرتا ہوں۔ بیٹھے ہیں جاسوسوں کی طرح شیطان یہاں کان لگا کے، کچھ کی بات میں ڈرتے بھی ہیں، لیکن ہمیں تو وہ ایک ہی مذہب آتا ہے، ہمیں آئے وہ پسند جنہیں آئے وہ پسند۔ جو آقا جی سے محبت کرنا چاہتا ہے تو ایک دم تو انسان سب چیزیں نہیں چھوڑ سکتا، دہراتا رہتا ہوں، نیت کر لے پھر ایک ایک چیز چھوڑتا جائے، اور جو غلطی پھر دوبارہ ہو جائے توبہ کر لے۔ صغیرہ گناہ ہو کبیرہ گناہ ہو، اس کی کوئی بات نہیں، ہم پیدا ہی اسی لیے ہوئے ہیں گناہ کے لیے۔ اور اللہ غفور الرحیم، اللہ ستار العیوب، اللہ رحمان الرحیم، 100 قتل بھی بخش دے، انصاف کرے تو چونٹی کے ایک چھوٹے سے چیز پر بھی پکڑ لے۔ یہ باتیں سنائی ہیں اور سنتے رہتے ہو، لیکن دل تمہارے پتھر ہو گئے ہیں، تمہارے دل میں نرمی نہیں آتی، یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ آقا جی نے کہا اس سے بڑی سزا نہیں ہے جس کا دل خدا سخت کر دے، اس لیے دل کو نرم کرنا ہے۔ تو یہ وقت تمہارے ہاتھ میں نہ ماضی میں تھا
نہ حال میں آئے گا قیامت تک۔ وہ تمہارے دوست امین تمہارے پاس بیٹھا ہے، اس کے ساتھ دل کو ملا لو اور دل میں دیکھو رنگ برنگی تجلیات آئیں گی، گزریں گی، تم کو پتہ چل جائے گا۔ اور ایسے کر کے دکھایا، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کو تعصب سے خدا نکالا، سندھی کے بچے کو نبی کریم کے خلاف چلتا ہے، بڑا سندھی کے سائیں سائیں ایسا ان کو کھینچتا ہے، ایسا ان کو۔ جب تو آقا جی والا ہو گیا تو محمدن ہو گیا۔ مجھے لفظ بڑا اچھا لگتا ہے یہ انگریزی والا، داڑیاں واڑیاں کاٹتے ہیں نا۔ آقا جی نے ایک دفعہ بات ہوئی تو فرمایا کہ اس داڑھی کاٹتے ہیں، تھوڑی رکھ لینی چاہیے، جب دل ٹھیک ہو جائے گا تو زیادہ رکھ رہے ہیں۔ شناختی کاٹ کے کاٹ دیں تو حکومت قبول کرے گی ان کو؟ کہا میری سنت ہے، میری سنت کو یہ کاٹتے ہیں، اگر میں قبول نہ کروں خدا قبول کرے گا ان کو؟ آقا جی نے کہا یہ میری شناخت ہے کہ ہم محمد والے ہیں۔ اللہ تو صبر کرتے ہیں، مواخذہ نہیں کرتے، لیکن ان کو ملال تو ہوتا ہے۔ دیکھ رہے سیاستدان دوسرے سارے پاگلوں کی طرح بے عقل، اتنا ناک سنکتا، یہ سنکتا، مونچھیں منہ میں جا رہی ہیں، ہاں جی رکھی ہوئی ہیں، اور داڑیاں سب کی صاف ہے۔ یہ عقل ہے ان کو؟ یہ باتیں چھیڑنی چاہیے۔ پتلونیں پہنی ہوئی ہیں، پتلون نہ اچھی چیز ہے نہ بری چیز ہے، لیکن حیا آقا جی کہتے سب سے اچھی چیز ہے، اس میں انسان کے اعزاز دکھتے ہیں، ماں بہن میں بیٹھتا ہے۔ سلوار سب سے اچھی چیز ہے، سلوار پہن لو، اس کا مسائل سے تعلق نہیں کہ حرام حلال ہے، اس میں انسان کا بدن چھپا رہتا ہے۔ پہلے بھی یہ باتیں میں نے کی تھی، تو پتلونیں کسی ہوئی ہیں، ننگے پھرتے ہیں، عورتیں بھی ننگی، مرد بھی ننگے، اس کے مسائل سے تعلق نہیں ہے۔ جو چاہتا ہے حیا زیادہ ہو اور نبی کریم زیادہ خوش ہوں، تو آپ نے کہا حیا ساری خیر ہے، جتنی زیادہ ہو جائے۔ جیسے حکم یہ نہیں ہے سلوار کی ڈالنے کی کوشش کریں۔ پتلونوں کو میرے نزدیک، میرے مذہب میں جو ذاتی مذہب ہے، چھپا ہوا آگ لگاؤ، کافروں کے لباسوں کو پسند کرتے ہو۔ اور میرے منہ سے کچھ نہ نکالنا، جذباتی ہو رہا ہوں، لیا پانی لاؤ ٹھنڈا ہو جاؤں تھوڑا۔ آقا جی کے محبت کا پتہ ہو کہ ساری کائنات خدا نے نبی کریم کے لیے پیدا کی ہے۔ لولا لما خلقت افلاکا، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا ساری کائنات نہ ہوتی۔ وجہ تخلیق کی کائنات وہ ہے، تو ان سے محبت نہیں کرتے ہو۔ ہاں جی، پھر پڑھے لکھے جاہل بن گئے، مونچھیں رکھی ہوئی ہیں، ناک سنکتا آدمی ہو کیا، پتلونیں کسی ہوئی ہیں، عورتیں ننگی، مرد ننگے، چھوٹی عمر کی عورتیں رکھی ہوئی ہیں۔ اچھا کیا ہوا تم نے۔ پھر ایک دوسرے کو بلاتی ہیں، وہ بھی بلاتی ہے، چچا پتہ نہیں کیا اس کو بولتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا بکواس کرتے ہیں شیطان۔ میرے جو ذاتی غصہ ہے، اللہ کی قسم وہ چھپا کے رکھا، کیونکہ آقا جی ایسا چاہتے نہیں ہیں۔ آقا جی کہتے ہیں یہودی کے پر بھی سلام کرو، سب پر سلام کرو، شاید کسی کو ہدایت ہو جائے، کوئی آدمی اگر ہدایت پہ ہو جائے۔ اللہ، میں عاشق کا دعویٰ نہیں کرتا ہوں، لیکن یہ آگ میرے اندر ہے اور رہے گی۔ اور آقا جی نے تسلی دی ہے کہ ہمارا تمہارا سلسلہ بڑھتا رہے گا۔
اور بڑھ رہا ہے الحمدللہ. یہ اب میں نے آپ کو کہا جو پڑھا گیا ہے ان کو ضرورت تو نہیں ہے، ہماری تمہاری ضرورت ہے. تو جو پڑھا گیا پہلے ہی میں بتاتا تھا، اب بھی بتا نہیں سکتا، بغیر حساب پڑھا گیا ہے. یہ سب ان کی دخل سے پڑھا گیا، یہ ان کی ضرورت نہیں، ہماری تمہاری ضرورت ہے. بہت اچھا کیا. تو یہ سب میں اپنے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کرتا ہوں اپنی طرف سے، تمہاری طرف سے، جتنا بھی پڑھا گیا ہے. اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ ہماری ضرورت ہے، آپ قبول کریں. اللہ ادب ایسا ہی ہے نا، ہماری ضرورت ہے، آپ کی ضرورت نہیں. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. کیا سناؤں؟ سننا ہے کیا سنائے کیا، نہ ہوش و عقل ہے. خوشی ہے دل میں بڑی، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے. وعدہ نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے. انسان کہتا تو ہر وقت اٹھی ہوئی ہے. اس وقت میری وجہ سے خاص اٹھی ہوئی ہے کہ امین بیٹھا ہوا ہے، امین ان کو لے کے آیا ہے، اس لیے میری طرف دیکھ رہے ہیں، ادھر بھی دیکھ رہے ہیں. اللہ یہ سچ ہے، واللہ نے کہا تھا یہ جو چاہیں ابھی. شیخ کے ہاتھ میں رحمت مصطفیٰ، شیخ کے ہاتھ میں رحمت مصطفیٰ، شیخ چاہے دکھائے محمد ابھی، شیخ چاہے دکھائے. ایسے کیا ہے، بکواس کر رہے تھے کافر ہے. مجھے وہ شعر بڑے پسند تھے. مجھے میں کافر ہوتا، میرے پاس یہ کرم ہوتا، میں جب چاہوں آقا جی کو دکھا دوں. ایسے کر کے دکھایا ہے ان کی کافر کہنے کی وجہ سے. میں کہ تمہارے کوئی مشائخ میں ایسے ہے یا ہوگا یا قیامت تک ہے جو آقا جی کو دکھا دے 1.5 گز فاصلے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بند ہو کے رہ گئے. وہ کیا شعر ہے؟ گرد حالا ہے ایک نور کا، شیخ کے گرد حالا ہے ایک نور کا، سے اللہ کبھی سے آقا کبھی سے اللہ کبھی سے آقا کبھی سے اللہ کبھی سے آقا کبھی. شیخ کا روپ سرے خدا و نبی، شیخ کا روپ سرے خدا و نبی، رنگے اللہ کبھی رنگے آقا کبھی 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 رنگے اللہ کبھی رنگے آقا کبھی. ہم تو عام آدمی اپنی اوقات کیا، ہم تو عام آدمی اپنی اوقات کیا، نبیوں پہ حکمران محمد ہے،
نبیوں پہ حکمران محمد ہیں، نبیوں پہ حکمران۔ آقا جی نے ایک حدیث میں کہا لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ علیہ السلام اس حیات میں ہوتے لما وسعہ الا اتباعی، ان کو گنجائش نہ ہوتی میرے بغیر کوئی قدم اٹھاتے اور چل سکتے میرے اجازت کے بغیر۔ یہ ویسے ہمارے جیسے تھے، شرم نہیں آتی بے شرموں کو، اور بکواس بکتے ہیں کہتے یہ پتہ تھا یہ پتہ نہیں تھا، وہ جان کے بھی ایسے کرتے تھے کہ لوگ ان کو خدا نہ سمجھ لیں۔ ایک دفعہ گا رہی تھی کہ ہمارے میں وہ نبی جو کل کی خبر جانتا ہے، آقا جی نے کہا اس کو چھوڑ دو دوسری باتیں کرو۔ ایک دفعہ ممبر شریف پہ تھے، صبح سے شام تک جو قیامت تک کے حالات تھے وہ بیان کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے پھر چڑھ جاتے، صبح سے شام تک۔ صحابہ کہتے کوئی بات نہیں چھوڑی، کوئی پرندہ پر مارنے والا، کوئی خبر چھپی ہوئی، ماضی حال مستقبل قیامت تک سب بتاتے گئے۔ ان کو بتا کہتے علم غیب نہیں تھا، یہ کہاں سے تھا؟ علم غیب تو خدا کو ہے، یہ تو سب کہتے ہیں، لیکن جس کو خدا بتاتا ہے اس کو بھی ہے۔ جب خدا نے بتا دیا، یہ کمبخت کے بچے ایسے بکواس بکتے ہیں۔ آقا جی نے کہا ان اللہ زوالی دنیا، خدا نے دنیا کو میرے لیے اکٹھا کر دیا، ایسے مشرق مغرب جنوب شمال سب میں جانتا ہوں۔ صحابہ کو کہتے تھے قسم کھا کے تم میرے قبلہ یہاں دیکھتے ہو، میں نماز پڑھاتا ہوں، کئی نماز پڑھاتا ہوں لیکن پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، لا ارا رکوعکم، تمہارا رکوع بھی دیکھتا ہوں، خشوعکم، یہ بہت تمہارے دل میں رقت خدا کا خوف نرمی ہے یا نہیں ہے، یہ بھی مجھے پتہ چلتا ہے۔ اور مکے میں اب کیا کیا سناؤں ان کے متعلق، کہا لست کہیئتکم، کھاتے پیتے تھے پھر روزہ رکھنا شروع کیا، کھانا پینا چھوڑ دیا، صحابہ نے ایسے کیا تو بے ہوش ہو گئے۔ کہا ایکم مثلی، میری طرح کیسے ہو سکتے ہو؟ لست کہیئتکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، مجھے کھلایا بھی جاتا ہے پلایا بھی جاتا ہے، اور فاقے بھی کاٹ لیتے تھے۔ اگر وقت سختی کا آتا تھا صحابہ سے سب سے آگے ہوتے تھے مشقت مصیبت میں۔ جب خندقیں کھودی جاتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی نے دکھایا کہ میں نے بھوک سے پتھر باندھا ہوا ہے، آپ نے اپنا کپڑا اٹھایا، کہا میں نے 2 باندھے ہوئے ہیں، مجھے اتنی تکلیف ہے۔ اور ان کے ساتھ کام کرتے تھے، خندقیں کھودتے تھے تو آپ بھی ساتھ کھودتے تھے، کدال مارتے تھے، اور کہا وہاں تک فتح ہوگی، کیسی کیسی باتیں بتائی، حیران کن۔ اور بہت کچھ چھوڑ جاتا ہوں، وقت تنگ ہے، کہتا ہوں ان کا بیان ہی کرتا رہوں تاکہ تمہارے دل میں ان کی عظمت اترے۔ جب بدر میں قتال ہوا تھا تو آپ کھڑے ہوئے وہاں اور کہنے لگے مردوں کو حل وجدتم، جو میں نے کہتا تھا صحیح پایا نہیں پایا؟ حضرت عمر نے کہا آقا جی آپ مردوں سے باتیں کرتے ہیں۔ آقا جی نے کہا ہم اسمع منک یا عمر، وہ تم سے زیادہ سنتے ہیں اس وقت میری بات کو۔ تو ان کو کہا جو میں نے کہا تھا وہ ہوا نہیں ہوا اور تم ایمان نہیں لائے۔ اور پھر جہاں نشان لگائے تھے ان نشانوں میں
مبارک قدم اٹھائے اور عصا مبارک لیا، نشان لگائے اور کہا یہاں فلانا مرے گا، یہاں فلانا مرے گا، یہاں فلانا مرے گا، ایسے. تو صحابہ کہتے جن کے نام لیے اور دائرے جو لکیریں لگائی تھی گول گول دائرے لگائے، جن جن کے نام لیے اسی نام کے کافر اسی دائرے کے اندر پڑے ہوئے تھے. یہ تھوڑا معجزہ ہے. اسی نام کے اسی دائرے کے اندر پڑے ہوئے تھے. بہت سی باتیں چھوڑ گیا ہوں. آپ کی عظمت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. نہ آپ خدا ہیں نہ خدا سے جدا ہیں. کھلا کہتا ہوں کہ شیعہ کے بچے، یہ خمینی کا بچہ، اور یہ ابھی متعا کو بھی جائز کہتے ہیں، حرامی پیدا کرو. تو بہرحال یہ بحث پہلے کافی ہو چکی ہے. ان چیزوں کو چھوڑ دیں، ان میں نہ پڑیں. لیکن جو چیز رسول اللہ کو پسند نہیں اور نبی کریم نے اس چیز کی تائید بھی کی ہے، میں جو بولوں گا نبی کریم کی زبان سے بولوں گا. اللہ کہ جو چیز وہاں سے تصدیق نہ، میں نہیں کہتا کہ میرا ان کا رابطہ ایسا ہو گیا تھا، نہ پہلے نہیں تھا. جب سے میرا آپریشن کراچی میں ہوا ہے اس کے بعد میں بدل گیا. میں وہ امین نہیں رہا جو پہلے والا امین تھا. آقا جی میں یہ بات نہیں تھی. آقا جی کا مسئلہ اور تھا. آپ کا آپریشن ہوا، لوگوں کو سمجھانا تھا انسان میں یہ ہوتے ہیں. آپ میں ایسی چیزیں نہیں تھیں. حضرت شیطان اور حدیث لمبی ہیں، تو وہ چیزیں آپ میں نہیں تھیں. کیوں؟ اللہ کے نور سے آپ بنے ہوئے تھے. اللہ نے آپ نے، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے انسان میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں. میرے میں تو تھی، ان میں تو نہیں تھی. اس کا میں تزکیہ نہیں کرتا ہوں. لیکن اس کے بعد میں وہ امین نہیں رہا. اب تمہارے پاس دوسرا امین ہے، محمد والا امین، محمدن. ہاں چاہو تم کی بات بٹھا دو، تمہاری بات چیت یار تمہیں سے محبت سے کرو، تمہیں سے دل لگاؤ. اور دیکھو آقا جی تم سے تمہارے کاموں میں دخل دیتے نہیں دیتے ہیں. آقا جی کہے جو جس کا ہو جائے وہ اس کے کام میں دخل دیتا ہے. اچھا میں اس بات کو ختم کروں. امام حسین کا نام لیتے ہیں. امام حسین بری ہیں ان سے. یہ جو متعاطے کرتے حرامی پیدا کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ لوگ امام حسین کی وہ سوگ میں داخل ہونے کے لیے دیکھنے جاتے ہیں. مذاکرہ کرنا میرے ساتھ کرو، آ کے تیار ہوں مذاکرات کے لیے. کوئی آتا ہی نہیں ہے. جب میرے ساتھ آقا موجود ہے اور کہا ڈٹ کے کہو، انہوں نے بٹھایا ہے، اور میں ڈٹ کے کہہ بھی دیا ہے. اس لیے میرے سے دل جوڑ لو، آقا جی سے باتیں کر لو اور تمہارے ہر کام میں دخل دیں گے. پانی لانا. دل یار نظر آنا لے یار دیکھو لائے. میں آپ کو کیا سناؤں؟ نہ ہوش و عقل ہے نہ دیوانہ پن ہے. ایسی باتیں نہیں کر سکتے، اور آپ ایسی باتیں نہ کریں. بار کریں تو میرے حوالے سے کریں کہ شیخ امین ایسے کہتا ہے. پھر انہیں بحث کرنی ہے، مذاکرہ میں تیار ہوں اللہ کی قسم. لیکن اگر میں مذاکرہ میں نبی کی طرف سے میں بیٹھا ہوا ہوں، خدا کی قسم اس کا کھانا خراب ہوئے گا، قیامت تک روئے گا اور قبر میں بھی جا کے روئے گا. تو میں شیخ امین کے ساتھ مذاکرات نہ کرتا. میں ان کی اجازت کے بغیر نہیں چلتا. ان کی مرضی کے بغیر کوئی چیز نہیں بولتا. اور کوئی چیز بولنا چاہتا ہوں تو ان سے پوچھ لیتا ہوں
کیا میں کبھی کہہ سکتا ہوں وہ جو شعر تھے، آقا جی نجات کے لیے دعا نہیں کی، ایک صاحب نے 2-3 دفعہ کہا، پھر آپ نے کہا ادھر شیطان کا سینگ نکلے گا، اور کچھ چھپاتے ہیں، یہ پوری بات نہیں بتاتے۔ تو میں نے پوچھ لیا ان سے، کہا کبھی کبھی کہہ دیا کرو، اجازت دے دی۔ میں نے کہا یہ نہ کہ میں انتشار پھیلاؤں، تو وہ شعر تھے، پانی دینا، دشمن، یہ شعر میں نے ان شعروں چند شعر میں نے پوچھا تھا، کہ کبھی کبھار کہہ دیا کرو، راضی تھے تو کہا نا، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مردت کیجئے، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے، زلزلے ہوں مثل فارس نجد میں، زلزلے ہوں مثل فارس نجد میں، انشاءاللہ زلزلے ہوں مثل فارس نجد میں، ذکر آیات ولادت کیجئے، ذکر آیات ولادت کیجئے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو کبھی، یاد ان کی اپنی عادت کیجئے، یاد ان کی اپنی عادت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل۔ کہتے یا رسول اللہ نہ کہو، شرک ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر بات ہوئی، ایک صحابی بھی سے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا یار تم پاؤں میں سے تکلیف تھی، آپ کو سنایا تھا، اس سے کہا تم کو جس سے زیادہ محبت ہے اس کا نام لو، اس کا نام لو، ہو سکتا ہے درد تمہاری چلی جائے، جس سے تم کو زیادہ محبت ہو۔ اس نے کہا واہ محمد، یا رسول اللہ سے بھی زیادہ ہے یہ؟ کہتے سنتے نہیں ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، اللہ اللہ، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان۔ اس چیز کا پتہ تھا نہیں پتہ تھا، بکواس بکتے رہتے ہیں۔ وہ درد چلی گئی، ان کا جس سے زیادہ محبت اس کا نام لو۔ کبھی کبھی آپ بھی ایسا کر لیں تو آپ کی مرضی ہے، اگر تکلیف ہو، عقیدہ سچا ہے اور نبی برحق نبی ہیں، حاضر ناظر ہیں 24 گھنٹے، خدا کو حاضر ناظر کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے حاضر ناظر کیا ہونا، اس نے خود ہی سب کچھ بنایا، تو کیا حاضر ناظر ہونا؟ کہہ بھی تو ٹھیک ہے، نہ بھی کہہ تو ٹھیک ہے۔ نبی کریم ہر وقت حاضر ناظر ہے۔ تو اس کو تکلیف تھی، تو جس کو جو تکلیف ہے کچھ ہے، اگر سچا ہے میرے ساتھ اور نبی کے ساتھ، جو میں کہوں میرے ساتھ وہ بھی کہہ دے، واہ محمد، واہ محمد، واہ محمد۔ انشاءاللہ فائدہ پہنچے گا۔ اب یہ وہاں بھی روئیں گے جا کے، جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو یا رسول اللہ سے بھی آگے چلا گیا، یا رسول اللہ سے بھی آگے چلا گیا۔ کہنے کی نہیں عظمت سلطان مدینہ، ہر وقت حاضر ناظر ہیں۔
اس طرح ان کی نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے. دخیلک نہیں کہا. ہاں اچھا جی، ہم وہ بات بھول گئے، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے. جو میں کہوں میرے ساتھ کہیں. پانی دینا. جو میں کہتا ہوں ویسے کہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. دخیل اللہ ثم دخیلکم یا رسول اللہ. العرب یحمون النزیل ویجیرون الدخیل. انتم سید العرب والعجم. دخلنا علی اللہ ثم علیکم جميعا فأجيرونا يا رسول الله. فأجيرونا الله. فأجيرونا يا رسول الله. فأجيرونا يا رسول الله. اللہ اللہ اللہ. دھماکہ ہو گیا. 3 دھماکے ہوگی. کیا چاہیے؟ اب جس کا دل سچا ہے آقا جی نے اس کو پناہ دے دی ہے. یہاں جھوٹ نہیں بولا جاتا. عید کا دن کیا دن ہوگا؟ آقا جی نے وہ رحمت بخش دی ہے. لوگ مشائخ سے شیخ بنتے ہیں، ایسے ہوا ہے. ہم مشائخ سے شیخ نہیں بنے. ہم کو آقا جی نے شیخ بنایا ہے. یہ باتیں پہلے کہہ دی تھی کہ تم سب سے جدا ہو. تمہارے ساتھ کا نہ ہے، نہ ہوگا، نہ قیامت تک آئے گا. تم میرے سے جڑو، آقا جی سے باتیں شروع کر دو. اور وہ سنا دو ان کو. شیخ کی نظر سے وہ دیکھتے ہیں. شکر ہے نسبت رہبر سے شاہ کی نظر ملی. شکر ہے نسبت رہبر سے شاہ کی نظر ملی. ہاں نظر شیخ سے واللہ حضور دیکھتے ہیں. آپ نے یہ کئی دفعہ آنکھ مار دے قسم کھاتے ہیں، شور مچاتے ہیں، کہتے ہیں حقیقت تو ایسا نہیں ہے، حقیقت کی طرح سمجھو. اللہ تمہارا کہا گیا تصدیق. اللہ اللہ. تم مجھے گواتے ہو، میں تمہارا مہمان ہوں، پھر تم کو کون ملا سکے گا ان کے ساتھ؟ 1.5 گز کا فائدہ نہیں ہے. سب بیٹھے ہوتے ہیں، دیکھ لو. ایسے نہ ہوا نہ ہوگا نہ قیامت تک. اس لیے کہا تم سب سے جدا ہو. ابھی تازہ خبر میں کہا، کوئی وجہ تھی پوچھنی تھی کوئی بات کسی کے متعلق. کیا وہ بھی وقتی ذوق ان کو ہوتا ہے، وہ کرتے ہیں ایسے. مشائخ کا کبھی پوچھ لیتا ہوں، لیکن نیت اچھی ہوتی ہے. لیکن کہا تم کو خدا نے ہزاروں پردوں میں رکھا ہے. اللہ تم کو خدا نے ہزاروں پردوں میں رکھا. یہ تم کو کہتا ہوں، میں تو ہمیشہ آپ کے پاس نہیں رہوں گا، پھر تم کو کون ملائے گا؟ میں ملا بھی سکتا ہوں، بات چیت بھی کرا سکتا ہوں.
تم ایسے آئی لو یو کر لو، تاکہ میں آقا جی سے آئی لو یو کرا دوں۔ آقا جی اللہ سے آئی لو یو کرا دیں گے۔ دل سے بہت کچھ نکالنا چاہتا ہوں لیکن نکال نہیں سکتا۔ ان لوگوں کے پیچھے شاعروں کے لگے ہوئے ہیں۔ شاعری اچھی چیز ہوتی تو آقا جی کہتے اس کے پیٹ میں پیپ بھر جائے شاعری نہ کرے۔ شاعروں کی تعریف کرتے ہیں۔ جو مر گئے ان کے کہتے یہ تھا، قرآن حدیث کافی نہیں ہے، اور خدا نے کہا شاعری، ہم نے شاعری نہیں سکھائی نبی کو، وما علمناہ شعرا وما ينبغی لہ، اور ان کی شان کے شایعہ بھی نہیں شاعری کریں۔ والشعراء یتبعہم الغاوون، شاعروں کا ساتھ سرکش لیتے ہیں جو باغی ہوتے ہیں۔ قرآن کافی نہیں ہے، پھر وہی کام کرتے ہیں یہ لوگ۔ وہ خبیث ملعون پتہ توبہ کر کے مرا غالب یا نہیں، خدا کو گالی دی اس نے۔ اب تک اس کے شعر پڑھتے ہیں، جو اس کے شعر پڑھتے ہیں نا، وہ سنا آپ نے، وہ مسجد میں خرابی دیکھی، غلاظت دیکھی، کہ خدا کا بھی خانہ خراب ہے، بولنا چاہیے۔ پھر غالب کی شعر آنے، غالب دل کے بہلانے کوئی خیال اچھا ہے، یہ کافر ہیں مسلمان ہیں، یہ ایسے ہیں۔ BBC والے بھی ان کے یہ لاتے ہیں، ان کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں، جو رسول اللہ کو تکلیف دیں اور خدا کو گالیوں کی طرح استعمال کریں۔ ہیں جی، یہ تمہارے پاکستان والے بھی چھوٹی لڑکیاں رکھی ہوئی ہیں، رکھنی چاہیے چھوٹی رکھی، اور تم دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ مجبوری جانا پڑتا، منع تو میں نہیں کرتا۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت میں نہیں رہتے تو نبی کریم کی محبت اور غیرت تمہارے اندر زیادہ ہونی چاہیے۔ ہاں، شیطانوں کو بہت میرے دل میں آتا ہے، میں نکالوں باتیں لیکن نکالنی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ آقا جی رحمت للعالمین ہے۔ ایک دفعہ یہ سب ایسے ہیں، بس دعا کرو ان کے لیے، سب ایسے ہیں۔ ووٹ کو عزت دو، میری بات کو کاٹا۔ ہاں جی، ووٹ کو عزت کیا، میں نے جوتا پڑا اس کے منہ پر۔ پھر شیخ امین کو تو عزت دو، میں نے بات کی، میری بات کو کاٹ دیا اس نے۔ میں نے کہا میری سفارش لے کے جاؤ، میری سفارش لے کے جاتا آقا جی کے پاس، خدا کی قسم اور سچی قسم کھاتا آقا جی مجھے واپس نہیں کرتے، ڈبل وزیر اعظم بن جاتا۔ خدا نے ذلیل کیا اس کو، موقع ہاتھ سے گوایا۔ کھلا بولتا ہوں، ان پہ اترایا ہوا ہوں۔ اللہ میری جان جسم روح میں ہر وقت وہ رہتے ہیں۔ میں سب تم کو ایسا کرنا چاہتا ہوں، بس آقا جی کے فرمانے بن جاؤ۔ بس مسئلہ کافی ہو گیا، میرا چلنا چاہیے۔ بولتا ادھر ہوں، دل میرا ادھر جاتا ہے۔ اسی کا خدا نے تم کو ہزاروں پردوں میں رکھا ہے۔ اس لیے سناتا ہوں کہ میرے پیچھے لگو،
اگر میں آقا جی سے جڑا ہوں تو میرے جہاں دوستی ہوگی تمہاری دوستی کرا دوں گا. اور رزق ہمارے سلسلے میں بارش کی طرح ہے. پیمان والے کپڑے کبھی پہنا کرو، گدھے پر سواری کیا کرو. حکم نہیں کیا. دیکھو قسمت والا تھا، اس نے پیمان والے کپڑے پر گدھے پہ سواری کی، آقا جی کی زیارت نصیب ہوئی. آقا جی نظر آیا، آقا جی اشارہ کیا، دیکھو میں نے پیبند والے کپڑے پہنے ہوئے. انگلی کو آقا جی نے آپ ایسے اشارہ کیا، اس کو اس وجہ سے زیارت نصیب ہوئی. اور ٹک ٹک اچھی چیز ہے، اس کو پسند کیا تو فرمایا پھر اس کو یہ ٹک ٹک ہے. بات سے بات یاد آئی. آقا جی نے کہا ایک دفعہ مجھے ہنسایا، کام ہم کرتے ہیں نام تمہارا ہوتا ہے. کام ہم کرتے ہیں نام تمہارا ہوتا ہے. کیا سناؤں ان کی باتیں میں آپ کو، بہت عظیم ہے. وہ جتنا بھی کہو پھر عظیم ہے. ہو گیا. اچھا جی چلتے ہیں، کیا کریں، دل جانے کو نہیں کرتا. لکھ کے دے دینا اس کو، اور یہ جو چیزیں بتائے نہ چھوڑنا. بھائی سب مصیبت زدہ ہیں، آپ کی بات ضائع یہاں نہیں جائے گی، کیونکہ آپ میرے پاس نہیں آئے ہیں اور سچی جگہ آئے ہیں اور نبی کی امید پہ آئے ہیں. اور نبی کریم یہاں حاضر ناظر ہیں. نبی کریم کو اب بھی میں اس وقت تمہارا پیغام پہنچا دیتا ہوں. تمہارا پیغام پہنچا دیا ہے، باقی تمہارا پیغام پہنچ گیا ہے. تم آئندہ کے لیے نبی کریم کی معافت میں رہو. تمہارا پیغام پہنچا دیا. اللہ مایوس نہ جاؤ یہاں سے. گدھے کی سواری کیا کرو، پیوند لگایا کرو، گھر میں جھاڑو دے لیا کرو. نبی کریم گھر میں جھاڑو بھی دے لیتے تھے، بکری کا دودھ خود چو لیتے تھے. جو تمہاری عورتیں کام کرتی ہیں ان کو حکم تو مت کرو، لیکن وہ کام خود بھی کر لیا کرو. اسی نبی کریم ایسے کرتے تھے. تو بھی سنتے ہیں، ہاں خوش ہوں گے تم سے. بھائی نیت پر ہو گیا، نہیں تو سب ایسا کریں گے. نیت پر ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا. اس کو 100 روپیہ دے دینا. مجھے دیکھنا ہے تو دیکھ لو، اس نیت سے کہ اس کے پاس آنا ہمارا حضرت محمد مصطفیٰ کے پاس آنا ہوتا ہے.
اور یہ یقین سمجھیں، اس کے شک نہ لائیں، شک نہ لائیں، شک نہ لائیں، اس میں حقیقت میں سمجھنا اسے۔ شیخ کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ شکر ہے نسبت رہبر سے شاہ کی نظر ملی، شکر ہے نسبت رہبر سے شاہ کی نظر ملی، ہاں نظر شیخ سے واللہ حضور دیکھتے ہیں، ہاں نظر شیخ سے واللہ سچی قسم کھائی ہے اس نے، دیکھتے ہیں، ہاں نظر شیخ سے واللہ حضور دیکھتے ہیں، ہاں نظر شیخ سے واللہ حضور دیکھتے ہیں۔ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ